1951 میں لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے. کیا ایسا ہوا کہ جو ایک منتخب وزیر اعظم قتل کر دیا گیا؟ ٹیررسٹ اس نے مارا. قائد نے اس کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی تھی ایوب خان کی کہ تم نے مسلمانوں کو باحفاظت قتل و غارت کے بغیر تو انہیں پاکستان پہنچانا ہے. ہی فیل ان ہز ڈیوٹیز اور وہ اس کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے تھے. مصطفیٰ ہمدانی صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کا اعلان کیا. اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ I was 6 years old. رات کے 12 بجے اور یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے اور یہ آج کل ہر سال ریڈیو پاکستان سے سنایا جاتا ہے. پاکستان ٹوٹنے کا رسپانسیبل کون ہے؟ قصور میرے خیال میں ہمارا ہے. بنگالی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے تھے, ہمارے اسٹوڈنٹ بنگال جاتے تھے. سارے کارخانے ویسٹ پاکستان میں, بنگلہ دیش میں آلموسٹ مور دین 80% جو ٹیچر تھے وہ ہندو تھے اور شروع سے بچوں کو پڑھاتے ہی یہ تھے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ فلان ہیں, یہ ہے, یہ غلط بننا ہے. اور اس میں کچھ ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں. مسئلہ لینگویج پہ آیا. وہ 100 سیٹیں جیت گئے. اگر آپ اس کو پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے تو یہ پاکستان نہیں چھوٹنا تھا. ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ مقصد نہیں تھا. نواز شریف صاحب دعویٰ کرتے ہیں ایٹمی پاکستان میں نو رول. یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. چور کبھی طاقتور نہیں ہے, سب چور ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اظہر تھراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میٹرز. ناظرین, پاکستان کی سیاست, پاکستان کی تاریخ کے بارے میں بہت ساری کنفیوژن موجود ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے دور میں ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کس پر عمل کرے, کس کو صحیح مانے اور کس کو غلط مانے. یہ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو مطالعہ پاکستان ہے یہ اصل میں مغالطہ ہے پاکستان. ہم جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کیا ہے, پاکستان کی ہسٹری کیا ہے, پاکستان کا نظریہ کیا ہے اور پاکستان میں اس وقت کون کون سے مغالطے موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جنہوں نے قرارداد پاکستان کے 1 سال بعد اس دنیا میں قدم رکھا. میری مراد ڈاکٹر سید ریاض حسین ہمدانی صاحب ہے. اس وقت کینسر اسپیشلسٹ ہیں. انہوں نے پاکستان کے شہر ساہیوال میں پلے بڑھے ہیں اور آج کل امریکہ میں مقیم ہوتے ہیں. باقی ساری کہانی ان سے ہی سنتے ہیں. ریاض صاحب خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی, آپ نے موقع دیا. جی ریاض صاحب بتائیے گا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو آپ کی عمر کیا تھی؟ جب پاکستان بن رہا تھا تو میں تقریباً 6 سال کا تھا. 41 میں پیدا ہوا اور 47 میں پاکستان جو ہمارے وجود میں آیا. جس وقت پاکستان بنا تو ہم ساؤتھ انڈیا میں تھے. صحیح. میرے والد آرمی میں تھے. صحیح. اور ان کی ریجمنٹ جو تھی وہ بمبئی کے قریب تھی. آج کل ممبئی کہتے ہیں. جی. اور ایک اسٹیشن تھا احمد نگر, بڑی مشہور ہماری شہزادی تھی. صحیح. مسلمانوں کی چاند بی بی, ان کا وہ پایا تخت تھا. تو ہم وہاں پہ تھے. اور جب فیصلہ ہوا کہ یہ ریجمنٹ جو ہے یہ پاکستان موو کرے گی تو بڑے انتظامات کے ساتھ اس کو روانہ کیا گیا. آگے پیچھے توپیں یہ وہ, کیونکہ اطلاعات آ رہی تھی کہ فسادات شروع ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. خیر ٹرین چلی اور آگرہ تک کچھ نہ ہوا. جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے, حالانکہ اس وقت میں 6 سال کا بچہ تھا اور ہماری حالت یہ ہوتی تھی کہ جب ڈر ہوتا تھا تو ہم سیٹوں کے نیچے چھپ جاتے تھے. اور جیسے ہی دریا جمنا کراس ہوا تو وہاں پہ دریا جمنا ہے, تو اس سائڈ پہ نیچے لینڈ کے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ایک بہت سارا مسلمان مارے پڑے تھے. اور اس میں ابھی بھی مجھے وہ شکل یاد ہے کہ ایک ملنگ تھا تو اس کے منہ میں ناب تھا اور اس کے ساتھ وہ مرا پڑا تھا. تو ابھی بھی میرے ذہن میں وہ پکچر ہے. اور دوسرا واقعہ دلی اسٹیشن پہ پیش آیا. صحیح. ایک مسلمان ایس پی صاحب تھے, انہوں نے ریلوے سے مل کے ایک ڈبہ اپنے لیے, فیملی کے لیے, کہ آرمی کی ٹرین جا رہی, ہم بھی ساتھ چلے جائیں گے, بچ جائیں گے.
تو جو ہمارا کرنل کمانڈر تھا وہ انگریز تھا. صحیح. وہ پہلے تو مان گیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جاتے ہیں. پھر اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا بات آئی. ہی ریفیوزڈ کہ میں اپنے 800 بندوں کو خطرے میں نہیں ڈالتا. صحیح. اور جیسے ابھی ہم اسٹیشن سے نکلے تھے دھماکے کے بعد وہ ڈبہ اڑا دیا گیا. صحیح. اور تیسرا واقعہ جو مجھے یاد ہے وہ امرتسر کا ہے. سکھ مختلف لباسوں میں، پگڑیوں میں، پیلیاں، نیلی، سبز، سفید، کالی، اور برچیاں، تلواریں اٹھائے ہوئے پوری لائن لگی ہوئی تھی. بالکل ساری سر نظر آ رہے تھے. اور وہ ہماری ٹرین پہ حملہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ بچ کے نہ جائیں. صحیح. تو ہمارے انگریز کمانڈر نے کہا کہ ابھی میں ہیلی کاپٹر بھی منگواتا ہوں اور میں یہ امرتسر میں ایک بندہ باقی نہیں بچے گا. گنز میرے پاس ہے، میں ابھی بمباری کرواتا ہوں. اور وہ پھر ان کو روک لیا گیا. لیکن ہمارے ٹرین کا ڈرائیور ہندو تھا، وہ بھاگ گیا کہ مجھے لاہور مار دیں گے، میں نہیں جاتا. صحیح. تو وہ پھر کوئی مسلمان ڈرائیوروں نے ڈھونڈا اور اس طرح ہم روتے دھوتے لاہور پہنچے. تو یہ واقعات تو مجھے پاکستان بننے کے یاد ہیں. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب چاہتے تھے کہ پاکستان سیکولر اسٹیٹ بنے. کیا ایسا ہی تھا؟ بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ ان کا بڑا مشہور خطبہ ہے کہ میں ایسی اسٹیٹ چاہتا ہوں کہ ہندو اپنے مندر میں جائے، عیسائی گرجے میں جائے، مسلمان اپنی نماز مسجد میں پڑھے، آگے جو مسلک ہیں وہ اپنے اپنی جگہوں پہ جائیں. صحیح. کسی کو میں چھیڑوں نہ اور کسی کو میں کوئی مجھے نہ روکے اور میں کسی کو نہ چھیڑوں. تو ان کا نظریہ جو تھا وہ یہ تھا. صحیح. نہیں تو اسلام کا نظریہ بھی تو یہی ہے نا بھی اگر آپ نہیں وہ ٹھیک ہے، بیس جو بنی صحیح وہ لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. جی. لیکن آگے طرز حکومت کیا ہوگا؟ صحیح. کیا ایک فاسسٹ حکومت جو ہے وہ لاگو کر دی جائے گی صحیح کہ جو اپنے نظریے جو میجارٹی میں ہوگا وہ اپنا نظریات پیش کرے کہ ہاتھ کھول کے کہاں رکھنے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، کہاں کھولنے ہیں، یا کس طرح سے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ عیسائی گرجے میں جائے اس کو کوئی روکنے والے نہ ہو، صحیح. ہندو اپنے مندر میں جائے، سکھ گردوارے میں جائے، اور مسلمان جو ہے اپنے اپنے مسجدوں میں جائیں. صحیح ہے. یہ بالکل ان کا نظریہ تھا. صحیح. 1947 میں پاکستان بنا، 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ڈیتھ ہوئی، پھر 1949 میں ریزولوشن جو قرارداد مقاصد ہے وہ پاس کی گئی. قرارداد مقاصد کی ضرورت کیوں پڑی؟ میرے خیال میں کہ قائد اعظم انفارچونیٹ اگر آپ کمپیئر کریں انڈیا اور پاکستان کی ہسٹری کو، ایک ہی ہم قوم تھے. مطلب وہ جیسے غلط کہا گیا تھا لیکن کہا گیا تھا صحیح کہ تم بھی آلو کھاتے ہو اور ہم بھی آلو کھاتے ہیں، تم بھی شلوار پہنتے ہو اور ہم بھی، یہ لکیر تو ایسے نہیں، دیٹ از ٹوٹلی رانگ. صحیح. جس نے بھی کہا تھا ہی سیڈ اے شٹ. پاکستان نہ ہوتا تو میں آج ڈاکٹر نہ ہوتا اور آج آپ یہاں نہ بیٹھے. جی بالکل ایسی. ان کی جو مین گورننگ باڈی تھی یا انسٹیٹیوشن بندہ تھا جواہر لال نہرو تھا. صحیح. وہ 3 جنریشن تک رہے اور انہوں نے جو استحکام بخشنا تھا جمہوریت کو وہ بخشا. لیکن یہاں حالات بالکل مختلف تھے. صحیح ہے. بلکہ قائد اعظم کے فرمان میں سے ایک ہے کہ میں صبح سکہ اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، دوپہر کو ڈالتا ہوں تو وہ کھوٹا ہوتا ہے. یہ دس از ان دی ورڈز. وہ رہے نہیں ہوئی یا ان کو رہنے نہ دیا گیا. صحیح. ہاں ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ان کے اپنے ڈاکٹر جو تھا اس نے قائد اعظم کو کہا تھا کہ یو ہیو گاٹ اونلی 6 months. اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے پاکستان چاہیے چاہے وہ قلم کی نب پہ کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو یہ پاکستان نہیں بنے گا. اور جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے باقاعدہ نہرو نے بلا کے اس کو ڈانٹا، اگر آپ مجھے بتا دیتے تو میں 6 مہینے پاکستان روک لیتا.
صحیح ہے. تو یہ بات تھی. تو اس لیے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر کچھ اس قسم کی مداخلتیں ہوئیں، کسی کو ہٹایا گیا، کسی کو لایا گیا، بلکہ باقاعدہ انڈیا میں ایک نظم لکھی گئی تھی اور پرائم منسٹر نے کہا تھا جی کہ میں نے اتنی دھوتیاں نہیں بدلی جتنے پاکستان کے وزیر اعظم بدل چکے ہیں. جی ایسے تو یہ چیزیں ہوئی ہیں. ہاں جی. ہاں. اچھا ایک اور بھی میتھ ہے کہ اس میں نا لوگ کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طبعی موت نہیں ہوئی تھی ان کی. نہیں، موت تو میرے خیال میں طبعی تھی، کیونکہ ان کے جو طبیب تھے وہ ہمارے کالج کے پرنسپل تھے، ٹھیک ہو گیا. کرنل الہی بخش، صحیح. اور اس کا بیٹا الہی بخش، اسلم الہی، صحیح. وہ میرا پروفیسر تھا اور میرا وارڈ انچارج تھا. صحیح. اس کے وارڈ میں نے ہاؤس جاب کیا تھا. صحیح. تو ان کی زبانی یہ تھا کہ قائد اعظم کی طبعی موت جو وہ ہو چکی، فزیکل موت ہو چکی تھی. صحیح. صرف اس میں جو ایک تھوڑا سا سیڈ پوائنٹ ہے، اس کو چاہے آپ سازش کہیں یا مس مینجمنٹ کہیں، دونوں ہو سکتے ہیں. صحیح. کہ جو ایمبولینس لائی گئی تھی گورنر جنرل کے لیے، بابا قوم کے لیے لائی جا رہی ہے، اس میں گیس نہیں ہے اور اس میں پیٹرول نہیں ہے، اور وہ ڈرگ روڈ پہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کھڑی رہی اور اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. صحیح. صحیح. ہاں. تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے نا یہ اس میں ویلڈ ہے. صحیح ہے. 1951 میں لیاقت علی خان صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے جو منتخب وزیر اعظم تھے پاکستان کے، اور اس کے بعد جو حالات بنے، تو کیا ایسا ہوا کہ جو ایک منتخب وزیر اعظم کو ہی 2-3 سال بعد قتل کر دیا گیا؟ تو یہاں اس پاکستان میں تو جوڈیشیل مرڈر بھی ہوا ہے. تو وٹ ڈو یو سے؟ وہ تو ایک ٹیررسٹ، اس نے مارا. تو آپ کے ججز مار رہے ہیں لوگوں کو، ابھی بھی مار رہے ہیں. آپ کے راشد لطیف کے ساتھ کیا ہوا؟ ارشد لطیف کے ساتھ کیا ہوا؟ ارشد شریف، عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا؟ صحیح. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. صحیح. نہیں، یہ تو ابھی کی باتیں ہیں. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب پاکستان ابھی سمجھو کہ بچہ ہی تھا، تو بچے کے ساتھ ہی ایسا ہو جائے. اور ایسی کیا قوتیں تھیں جو اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی طرف بڑھنے سے روک رہی تھی؟ یا جو آئین پاکستان ہے وہ بھی دیر سے بنا، دستور پاکستان کا جو یہ سفر ہے یہ بھی بڑا 1973 میں جا کے بنا، اور یہ سارا سفر کیسے طے کرنا پڑا؟ میرے خیال میں اس میں مین جو پوائنٹ ہے میری نظر میں وہ پاور ہنگر ہے. صحیح ہے. ہر بندہ اوپر آنا چاہتا تھا اور دوسرے کے پاؤں کھینچو، جو بیٹھا اس کو بیٹھنے نہ دیں. صحیح ہے. وہ جس کو چیئر ریس ہوتی ہے نا، چیئر ریس، صحیح ہے، جس کے ہوتے ہوئے وہ ڈرم بند ہوا، جو بیٹھ کے رہ گیا وہ ہی واز آؤٹ. صحیح. کرسی کی دوڑ میں پاکستان کا نقصان ہوا. یہ کوشچن جو ہے نا یہ ویری ڈیفیکلٹ. میرے خیال اس میں بڑے پردوں نشینوں کے نام آتے ہیں، اس کو نہ ہی ڈسکس کیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پاکستان 1958 میں جنرل سکندر مرزا آئے تھے اور انہوں نے ماشاء اللہ لگایا. 58 میں آئے تھے. تو کیا ایسا ہوا کہ 1958 میں ہی کوئی 8-10 سال بعد ہی جنرل صاحب آ گئے اور ماشاء اللہ لگا دیا کہ ڈیموکریسی اور سیاستدان ناکام ہو گئے تھے؟ نہیں، اس میں ڈفرینٹ سٹوریز ہیں. ایک سٹوری جو تھی وہ یہ تھی، اٹ واز ود دی کنوینئنس آف جنرل ایوب. ٹھیک ہے. کیونکہ سکندر مرزا کے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ ڈسمس پر قبضہ کرتا. ٹھیک ہے. لیکن پھر انٹریگز ہوئی اور سکندر مرزا ریلائز کر گیا تھا کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ریپلیس ایوب خان. صحیح. اور ایوب کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہو گیا. تو جس کا داؤ چل جائے بس، تو اس کا داؤ چل گیا اور سکندر واز آؤٹ. ٹھیک ہو گیا. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایوب خان کو پسند نہیں کرتے تھے. جب یہ اس کی ہے ریزنز ہیں. تو پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ شاید میرے خیال میں یہی ریزنز ہوں.
نہیں، اس میں جو سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ جس وقت پاکستان بنا ہے، جی جی ہی واز ریجمنٹل انچارج، ٹھیک ہو گیا، ہی واز فل کرنل، صحیح ہے، اور یہ پوسٹ تھا گرداسپور میں، ٹھیک ہو گیا، اور گرداسپور اکارڈنگ ٹو دی انیشل ڈیسیجن اس نے پاکستان میں آنا تھا، ٹھیک ہے، سازش کر کے، کیونکہ وہ راستہ ایک ہی تھا اس وقت کشمیر اور انڈیا کا، وہ گرداسپور کے تھرو تھا. ٹھیک ہو گیا، تو اگر دوست ہمیں مل جاتا تو انڈیا کشمیر جا ہی نہیں سکتا تھا. صحیح ہے، تو بہرحال لاسٹ مومنٹ پہ فیصلہ ہوا کہ گرداسپور جو ہے وہ انڈیا کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور فسادات کا خطرہ تھا تو قائد اعظم نے اس کی اسپیشل ڈیوٹی لگائی تھی ایوب خان کی، کہ تم نے مسلمانوں کو بحفاظت قتل و غارت کے بغیر صحیح ہے، تو انہیں پاکستان پہنچانا ہے. تو ہی فیلڈ ان ہز ڈیوٹیز، صحیح، ہی واز بزی ان ادر تھنگس، اور وہ اس کا کورٹ مارشل کرنا چاہتے تھے ٹھیک، لیکن انہیں وقت نہیں ملا. صحیح ہے. یہ بالکل صحیح ہے. اچھا، پاکستان کی ہسٹری میں مصطفیٰ حمدانی صاحب کا نام بہت سنا ہے ہم نے. مصطفیٰ حمدانی صاحب وہ شخص ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کا اعلان کیا. تو وہ کیا لگتے تھے آپ کے، اور اس وقت صورتحال کیا تھی، اور اس وقت آپ کی کیفیت کیا تھی؟ جب قیام پاکستان کا فیصلہ ہو چکا جی جی، تو رات اعلان کیا تھا، تو اس وقت دو بہت اچھے براڈ کاسٹر اور اناؤنسر ہمارے پاس تھے، صحیح، ایک مصطفیٰ علی حمدانی صاحب اور ایک شکیل صاحب. صحیح، تو دونوں کے نام قرآن اندازی کی گئی، تو وہ نام مصطفیٰ علی حمدانی کا نکلا. ٹھیک ہو گیا، تو انہوں نے پھر اعلان کیا کہ یہ رات کے 12 بجے اور یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. صحیح، جی، ٹھیک ہو گیا، اور یہ آج کل ہر سال ریڈیو پاکستان سے سنایا جاتا ہے اور ٹی وی پاکستان سے بھی سنایا جاتا ہے. صحیح. تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی جب آپ نے سنا کہ پاکستان بن چکا ہے؟ پاکستان ہم تو وہ چھپنے چھپانے میں تھے بھائی صاحب. اچھا اچھا، آپ تو ہاں مائگریشن پہ وی آر پاسنگ تھرو ہجرت کر کے آ رہے تھے. اسٹیج. اور ہاں یہ ہے کہ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو والد صاحب تو میرے ان کی ریجمنٹ چلی گئی تھی نوشہرہ پشاور، ٹھیک ہو گیا، اور ہم گاؤں چلے گئے. صحیح ہے، اور اس وقت تک پنجاب میں فساد شروع ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، اور ہمارے ان گاؤں میں آبادی جو تھی نا وہ ہندو بھی تھے اور سکھ بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. ٹھیک ہے، ہندو تو سب کے ساتھ مکس تھے کیونکہ تجارت ساری تجارت ان کے پاس تھی. ایون چھوٹی سے چھوٹی دکان ہندوؤں کی تھی، مسلمانوں کی دکان تھی نہیں. صحیح ہے، گاؤں میں ادھار اور یہ وہ اور سود در سود اور ایک رقم کی دو رقمیں بنانا، صحیح، یہ سب چلتا تھا. ٹھیک ہو گیا، لیکن سکھ جو تھے وہ الگ تھے، ان کے پورے گاؤں تھے. صحیح ہے، تو ہمارے ارد گرد 4 گاؤں ان کے تھے، 10 گاؤں مسلمانوں کے تھے، 4 گاؤں سکھوں کے تھے. صحیح. اور ان کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب کہ لوگ انہوں نے بھی مارے ہیں اور ہماری طرف سے بھی مارے گئے. بالکل مارے ہیں، لوٹے گئے یہاں. ہندو تو گئے ہیں، وہ تو بڑے ایمیکیبلی چلے گئے ہیں. آپ نے پیسے ویسے بھی لے کے گئے، دکانیں کسی کو بیچ کے گئے، جو کچھ انہوں نے کسی کے حوالے کرنا تھا، اس سے میں نے اتنے لینے، اس سے میں نے اتنے لینے، وہ ایمیکیبلی گئے. لیکن زیادہ جو اور ادھر بھی جو لوگ مارے گئے سکھوں نے مارے تھے، ہندوؤں نے نہیں مارے تھے. اور یہاں بھی جو مارے گئے ہندو مارے اور سکھ مارے گئے، میں نے خود بالکل دیکھے ہیں. صحیح. ہمارے وہاں پہ جو سسٹم ہے گنجیوار میں، صحیح، انگریزوں نے اسے ایک سسٹم سے ڈیولپ کیا تھا، پیدل نہیں تھی چیزیں. صحیح. ہر اتنے جگہ کے بعد ایک سڑک آئے گی، اس کو وہ روڈی بار کہتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اور بعض جگہ وہ درختوں والی سڑکیں تھیں،
صحیح ہے. اور بعض کا بالکل کچھ بھی نہیں, جھاڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی. تو ہماری جو سڑک تھی وہاں دونوں سے وہ گنجی بار بھی تھی, گنجی روڈ بھی تھی جس میں کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک سڑک جو تھی وہ درختوں والی تھی, صحیح ہے. دونوں سائڈ پہ درخت تھے, ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارے بالکل گاؤں کو ہاف میں ڈیسائیڈ کرتی ہے. صحیح ہے. اور اس سڑک پہ میں نے لوگوں کو قتل ہوئے دیکھا ہے. ہمارے گاؤں کے ایک دو مسلم شیخ تھے, وہ بڑے سخت اور ظالم تھے, صحیح ہے. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو مارا ہے. صحیح ہے. یہ میں نے دیکھا. صحیح. تو انڈیا سے آپ اسی لیے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں, انڈیا اس میں نفرت کا میری کا یہ حال ہے کہ میں انڈین فلمیں نہیں دیکھتا, صحیح. ڈرامے نہیں دیکھتا. ہاں گانے سن لیتا ہوں, وہ پرانے جو مسلمانوں کے زمانے دلیپ کے گائے ہوئے اور یا ان کے رفیع کے گائے ہوئے یا وہ. صحیح ہے. ان کا پی ایس ایل میں نہیں دیکھتا. انڈیا جو میچ اگر ہار رہا ہے تو وہ میں دیکھ لوں, جیت رہا ہے وہ میں میچ نہیں دیکھتا. صحیح ہے. I am prejudiced. I am really prejudiced. Maybe it is very bad, but مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آ رہی. صحیح ہے. اور دوسری میں آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں کہ میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال سوڈان میں سروس کی. صحیح ہے. سوڈان میں انڈیا کی بہت بڑی تجارت ہے, بسیں ان کی ہیں, رکشے ان کے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہو گیا. وہ جو پیلے رکشے انڈیا کے نہیں ہیں, ہاں جی, ہاں جی. سوڈان میں بہت چلتے ہیں. اچھا. چلتے ہی وہی ہیں. اور بسیں جو انڈیا کی بسیں چل رہی تھیں وہ بڑی بڑی منہ ہے, وہ بسیں ساری وہاں پہ چل. وہ بھی وہی. تو میرا جو بکالا تھا اس کے بعد ہر چیز انڈین تھی. ٹھیک ہو گیا. چینی انڈین, چاول انڈین. میں نے کہا دیکھ, میں نے یہ چیزیں نہیں لے رہا, اگر تو نے مجھے چیزیں بیچنی ہیں نا پاکستانی چیزیں لے کے آئے گا. ٹھیک ہے. اور وہ لایا, اس میں باقاعدہ مجھے آ کے وہ مور دکھائے کہ یہ جی میں میڈ ان پاکستان ہے. یہ میڈ ان پاکستان. اور دوسرا میں کیونکہ جیسے عمار نے بتایا کہ آئی ایم کینسر اسپیشلسٹ, تو اس میں ہماری ملٹیپل وے آف ٹریٹمنٹ ہے. صحیح. ریڈیشن ہے, کیموتھیراپی ہے, بایو تھیراپی ہے. جی جی. تو اس میں کیموتھیراپی جو ہے جتنی میڈیسن آتی تھی وہ انڈیا سے آتی تھی. میں نے کہا میں یہ نہیں لگانی, پیشنٹ مرتا ہے تو مار جائے, میں نہیں لگانی. صحیح ہے. آپ پاکستان سے میڈیسن, اور پاکستان سے ہم نے میڈیسن منگوائی. صحیح ہے. وہاں سوڈان میں. ہاں بالکل. صحیح. جب تک میں وہاں پہ رہا ہوں 2 سال, پھر ساری میڈیسن پاکستانی استعمال ہوتی تھی, کینسر میڈیسن, باقی نہیں. صحیح ہے. ہاں. ٹھیک. تو یہ میری اپنی پرسنل جو ہے. صحیح. اچھا آپ اسپیشلی. صحیح. اچھا ہم پھر ایوب خان کا دور ہے, یحییٰ خان کا دور ہے, اس کو دیکھ لیں گے. پاکستان ٹوٹنے کا رسپانسیبل کون ہے؟ کیا ہماری سیاست تھی, کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی, نہیں اس میں, یا پھر انڈیا؟ میں آپ کو, کیونکہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے. جی جی. جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اسکیم بنائی کہ ایکسچینج آف اسٹوڈنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو بنگالی اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آتے تھے, ہمارے اسٹوڈنٹ بنگال جاتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ہر شعبے میں, انجینئرنگ میں, میڈیسن میں. جی جی. تو میرے ساتھ 2 لڑکے تھے جو ہماری کلاس میں تھے. ایک کا نام غلام محمد تھا. ٹھیک ہو گیا. اور ایک عبد الکریم قاسم. ٹھیک ہو گیا. وہ ریڈیو پاکستان اور ٹی وی پاکستان سے بنگالی خبریں پڑھا کرتا تھا. ویری انٹیلیجنٹ بوائے. تو اس وقت کی ابھی اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا کہ 71 ہونا ہے یا نہیں ہونا. صحیح ہے. تو اس میں قصور میرے خیال میں ہمارا ہے. ٹھیک ہے. پلاننگ کا. دیکھیں پرسن وہاں پیدا ہو رہی ہے. سارے کارخانے ویسٹ پاکستان میں ہیں. آپ کی ایکول ملک ہے. ہمارے ایک طرف انڈیا ہے, وہاں 3 طرف انڈیا ہے. اور اس وقت جو موجود آرمی تھی 6 ڈویژن ہوتی تھی یا بندی کتنی ہوتی تھی, اس میں سے 5 ڈویژن اس پاکستان میں تھے اور 1 ڈویژن ادھر تھا.
اور ایک ایئرپورٹ آپ کا جس میں 8 سیبر جیٹس تھے. تو ہاؤ کین یو ڈیفینڈ اے کنٹری؟ یہ دوسری وجہ ہو گئی. تیسری وجہ، بنگلہ دیش میں آج کل کے بنگلہ دیش میں ہندو بہت زیادہ تعداد میں ہیں. صحیح. اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. سارا ٹیچنگ جو ہے ان دنوں میں، جب میں ایسٹ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، صحیح. آلموسٹ مور دین 80% جو ٹیچر تھے وہ ہندو تھے. اور شروع سے بچوں کو پڑھاتے ہی یہ تھے صحیح ہے. کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، وہ فلان ہیں، یہ ہے، یہ غلط بننا ہے یہ. اور اس میں کچھ ہم سے بھی غلطی ہوئیں. ایون بابا قائد اعظم سے غلطی ہوئی. پاکستان جب بن رہا تھا؟ نہیں، جب بن گیا تھا. اچھا. مسئلہ لینگویج پہ آیا. ہاں، زبان کا ایشو. تو قائد اعظم ہی واز ویری اسٹرکٹ. کہتے ہیں ہماری اردو ہو گئی لینگویج. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، اردو بھی ہو اور بنگالی بھی ہو. اس میں بیسک جھگڑا شروع ہوا تھا اور قائد اعظم نہیں مانے تھے. صحیح ہے. اور پھر جو ہے جو سب سے بڑی جو غلطی ہوئی، جماعت اسلامی نے یحییٰ خان کو، ہی واز باسٹرڈ، ٹھیک ہے. زانی، شرابی، کوئی 5 عیب شری ہوتے سارے اس میں تھے یحییٰ خان میں. یحییٰ خان. ٹھیک ہے. جماعت اسلامی نے اس کو بڑا قابو کیا ہوا تھا. یحییٰ خان کو. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یقین دلایا ہوا تھا کہ ایسٹ پاکستان میں ہم جیتیں گے، تم پھر الیکشن کروا دو. ٹھیک ہے. اور ہوا بھی ویسے یہی تھا کہ وہ 100 سیٹیں جیت گئے. صرف ایک وہ لمبی سے داڑھی والے تھے، جماعت اسلامی تھے، نے کسی اور مذہبی جماعت کا تھا. ٹھیک ہو گیا. صرف وہ مولانا جیتے تھے. ٹھیک ہے. باقی ساری سیٹیں مجیب جیتا. صحیح ہے. اور لیکن ڈفرنس جو تھا وہی 100-150 سیٹ کا تھا. تو جماعت اسلامی بھی غلط نہیں تھی، صحیح ہے. لیکن جیت وہ گئے. اور اس میں بیسک جو غلطی ہوئی میرے خیال میں، اس کو 6 پوائنٹ پہ الیکشن لڑنے دینا ہی نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے. جب آپ نے اجازت دے دی ہے تو پھر اس کو آپ کو حکومت دینی چاہیے تھی. دیکھیں ایک بڑی سمپل سی بات ہے، ہاں وہ تو حق بنتا تھا. آپ کو اس کرسی کا مالک بناتے ہیں اور پورے کمرے کا مالک بناتے ہیں. آپ کمرہ چاہیں گے، یہ کرسی چاہیں گے. اگر آپ اس کو پورے پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیتے تو یہ پاکستان نہیں ٹوٹنا تھا. صحیح ہے. تو یہ میرا نظر یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا تھا. وہ کہتے ہیں جی میرا یہ مقصد نہیں تھا. اچھا. ہاں، ان کا مقصد کچھ اور تھا. میرا مقصد کچھ اور. کیا ہو سکتا ہے ان کا مقصد؟ یہ تو بھٹو صاحب بتائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں میں نے یہ، لیکن اس کا کہا اس نے یہی تھا، ادھر تم ادھر ہم. ہاں جی. ہم نے تم کو اس پورے پاکستان کی حکومت نہیں دینی. ٹھیک ہو گیا. بس. صحیح. جب یہ لڑائی شروع ہوئی 1971 میں بنگلہ دیش میں جب بن رہا تھا، تو اس وقت تو جماعت اسلامی کی البدر اور الشمس، جنہوں نے بہت قربانیاں دی مکتی باہنی کے خلاف، اور آج تک اسی کی سزا بھی بھگت رہے ہیں. اور اب حالات بدلے ہیں تو پھر ایک بار چانسز بن رہے ہیں کہ پاور میں آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، اس میں 2-3 چیز اگر آپ ایسٹ پاکستان کی بھی یا بنگلہ دیش کی ہسٹری پڑھتے ہیں، وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. صحیح ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے انڈین کہتے ہیں گھس بیٹھی ہے. اچھا. انڈین اتنے گھس بیٹھیے تھے کہ وہاں ایسٹ پاکستان کیے گئے اس میں یہ سارا مارنے والے وہ مارتے وہ تھے، اور نام جو ہے وہ ویسٹ پاکستانیوں کو لگ جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور انہوں نے چن کے فوجیوں کو مارا. صحیح ہے. اور اس کے ریئیکشن کے طور پہ فوجیوں نے ان کو مارا. بالکل ایسے ہی. 1965 کی جنگ آپ نے دیکھی ہے. اس وقت میں 1965. ہاں جی. اس وقت مجھے یاد ہے وہ کیسے جنگ ہوئی. ہاں. میں گاؤں میں تھا. ٹھیک ہو گیا. امتحان میں دیے ہوئے رزلٹ نہیں آیا تھا. صحیح ہے. تو گاؤں میں میرا دوست تھا، اس کی شادی تھی. ٹھیک ہو گیا. اور وہ شادی تھی خوشاب. ساتھ خوشاب کے گاؤں میں ڈھاک راجیہ، اور میں اس کا سربراہ تھا. ٹھیک ہو گیا.
تو آج کل تو کاریں مارے جاتے ہیں، اس کاروں کو رواج نہیں تھی. یہ بات ہے سن 65 کی. ٹھیک ہو گیا. بسوں پہ براتیں جاتی تھیں. ہاں بسوں پہ یا پھر گھوڑے پہ یا اونٹوں پہ؟ نہیں وہ تو پھر آگے نا. آپ ظاہر ہے آپ سہیوال سے سرگودا تو نہیں لے جا سکتے نا. اچھا اچھا اچھا. ہم سہیوال میں تھے اور برات سرگودا میں. سرگودا جانی تھی. ہاں صحیح. تو بسوں پہ ہم تھے. اور بس اس وقت سرگودا اور جنگ کے درمیان سفر کر رہی تھی. صحیح ہے. مطلب ساہیوال کا علاقہ تھا. سہیوال وہ سہیوال. ہاں وہ بھی ساہیوال ہے. سہیوال سرگودا اس سائڈ پہ سفر کر رہی تھی اور سہیوال کراس کر چکی تھی. تو اس وقت ٹرانزسٹر ریڈیو کا بڑا رواج تھا. تو کسی نے ریڈیو لگایا. ٹھیک ہو تو گیا. ایوب کی تقریر آ رہی تھی صحیح ہے. کہ قوم کس قوم کو للکار ہے اور یہ اور وہ ہے. اور اس وقت وہ جنگ میں نے بس میں بیٹھ کے تھے. خیر میں فوراً لاہور آ گیا اور مجھے یاد ہے کہ وہ جنگ ہم نے ساری میدان میں لڑی ہے. صحیح ہے. وہ اگر آپ لاہور میں ہیں تو آپ نے وہ کینٹ سے ہرس پور والی سڑک دیکھی ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل. مرغی خانہ وغیرہ جس سائڈ پہ ہے. ہاں جی. تو اس بارڈر پہ ہم بہت آگے تک آلموسٹ جہاں تک پاکستان آرمی ہوتی ہے نا جی جی وہاں تک جایا کرتے. سینکڑوں پہ جناب سامان لے جا رہے ہیں یہ وار افیکٹڈ لوگوں کے لیے اور جو زخمی ہیں ان کی مدد کر رہے تھے. وہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ رات کو ہم چھت پہ بیٹھ جاتے تھے. وہ جہاز آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. حالانکہ وہ کرفیو لگا ہوتا تھا لائٹ نہیں جلانی لیکن ہم چھت پہ بیٹھے ہوتے. بڑا جذبہ تھا لوگوں میں. بہت جذبہ تھا. یہ جذبہ تو ہم نے اب بھی دیکھا جو اب جو انڈیا کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں جنگ ہوئی ہے بڑی شارٹ قسم کی جنگ ہوئی ہے. اس میں لوگ اس میں بہت زیادہ اس میں دیکھا ہے کہ لوگ ٹینک بھی چلا رہے ہیں. وہ گولہ جو پھینکا گیا ہے تو ایک پاک جو سویلین ہے اس نے کیا. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی. یہاں ایک لاہور میں کلاشنکوف سے وہ ڈرون کو گرا رہا ہے. وہی جذبہ تھا میرے خیال میں. اور اب بھی قوم کا یہی جذبہ ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ تمہیں کمزور لوگ ہیں موجود. تمہارے ایک ہوں گے تو آپ 2 کا مقابلہ کریں گے. 100 ہوں گے تو آپ 200 کا مقابلہ. یہ قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کمزور بھی ہوں تو ان کی ڈبل آرمی سے ہم لڑ سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ ہمارا جذبہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے کیپیبلٹی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آج کل یہ وار جو ہے خیر اب تو وار بالکل ہی بدل گئی نا. اب تو انڈیا کوشچن ڈزنٹ رائز. صحیح ہے. وہ ہمت ہی نہیں کرے گا کہ آپ پہ حملہ کرے. ٹھیک ہے. یو آر سو سپیریئر. صحیح ہے. میزائل ٹیکنالوجی میں ایٹم بم کی ٹیکنالوجی میں اور میزائل کی ٹیکنالوجی میں وی آر ویری سپیریئر. ویری سپیریئر. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارے جو ایئر فورس ہے اس کا جواب ہی ایون ٹرمپ مان گیا. پوری دنیا مان رہی ہے. پوری دنیا نا. ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی انڈیا میں اتنی ہمت نہیں تھی. صحیح ہے. اور اسٹریٹجی وہ یہ تھی کہ اگر پاکستان حملہ کرتا ہے تو وہ صرف 7 دن لڑ سکتا ہے. صحیح ہے. اگر انڈیا حملہ کرتا ہے تو صرف 2 ہفتے لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان دفاع جو ہے وہ 2 ہفتے کر سکتا ہے اور انڈیا دفاع 1 مہینہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اس وقت اسٹریٹجی تھی. صحیح ہے. ہاں. اچھا آپ نے ذکر کیا ہے ایٹمی پاکستان کا. یہ ایٹمی پاکستان بننے کا سفر کیسا ہے؟ کیونکہ آپ نے میں شاہد ہیں. شخصیتیں جو ہیں وہ آپ ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسی. جیسے ایک قائد اعظم تھا. جی بالکل. نو پیرلل. ہاں جی. اور ایک بھٹو. بھائی صحیح. چوائس. صحیح. اگر اس کو دوسرا موقع ملتا اب وہ اتنا سیکھ چکا تھا کہ ہی واز بیسٹ لیڈر. کیونکہ اس کو سب اپنے چھوڑ گئے تھے. عبدالحفیظ چھوڑ گیا, وہ اس کا اپنا کزن چھوڑ گیا, وہ فلانا چھوڑ گیا. اب اس نے سب کو آگے ٹنگ دینا تھا. صحیح. لیکن جب اس نے وہ کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے, کسنجر نے اس کو آگے دھمکی دی تھی. ہاں جی. کہ ہم تمہیں مثال بنا دیں گے. اس نے کہا ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. کیونکہ انڈیا بنا چکا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور ہمیں ضرورت تھی. یہ 1974 کی بات ہے. 78 کی. 78. ہاں. وہ قدیر خان کو ڈھونڈ کے لے آیا. ٹھیک ہے. ڈپارٹمنٹ یہاں پہلے بن چکا تھا لیکن وی آر انڈر ڈسگائز. ہم نے انہیں کو آگے رکھا کہ جی ہم تو سائنٹیفک آرگنائزیشن ہے. کیونکہ اپیرنٹلی
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے 3 بڑے مقاصد ہیں. صحیح. ایک تو ہے سائنٹیفک اسٹڈی اسپیشلی ان فزکس اینڈ کیمسٹری ٹھیک ہے. اینڈ نیوکلیئر فزکس. ٹھیک ہے. اور اس کے ہمارے پاس بہت بڑے ادارے ہیں ورلڈ لیول سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے میڈیکل ہے. اس وقت پاکستان میں 20 سے زیادہ اٹامک انرجی کمیشن کی کینسر ہاسپٹلز ہیں, بیٹر دین شوکت خانم. صحیح. وہ جو مرضی کہتے رہے, میں ایز اے گورنمنٹ امپلائی, ایز اٹامک انرجی امپلائی, وی نو کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے, صحیح. کون کون سی مشین ہے, کون کون سے وسائل ہیں. عمران خان سوچ ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. نہیں, میں بالکل آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ مشینیں اتنی مہنگی ہیں کہ گورنمنٹ لیول کے علاوہ آپ خرید سکتے ہی نہیں. ہاں. ابھی ایک ٹیسٹ انہوں نے نیا کیا ہے, صحیح. $3 لاکھ اس پہ خرچہ آتا ہے. تو عمران خان کین ڈو اٹ, ہی کین ڈو اٹ. مشکل ہے. تو ہمارے ایسے 20 ہاسپٹل ہیں, ٹھیک ہے. گلگت سے لے کے کراچی تک. کراچی تک. یہ ہمارا دوسرا فیس ہے کہ ہم تو جو ہیومن خدمت کر رہے ہیں. صحیح ہے. ہمارا ایٹم بم سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. اور تیسری جو ہماری برانچ ہے وہ ہے ایگریکلچر. ٹھیک. ہمارے 3 سینٹر ہیں, صحیح ہے. ایک پشاور میں, جی جی. ایک فیصل آباد میں, اور ایک حیدرآباد میں, ٹھیک ہے. جہاں پہ ہم ہائیبریڈ سیڈ اور ڈیزیز فری سیڈ بنا رہے ہیں. صحیح ہے. اور بہت اچھے پیمانے پہ ریسرچ ہو رہی ہے. تو ہم تو وی آر ناٹ بم میکرس, صحیح. وی آر ہیومن ہیلپرس. صحیح ہے. یہ ہاں, پاکستان اپنا دعویٰ بھی یہی کرتا ہے اور سمجھتا بھی ہے ہم نے ایٹم بم بنایا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے بنایا, اور دوسرا اپنے دفاع کے لیے بنایا. دوسرا دیکھیں 1998 میں دھماکہ ہوا. ہاں. یہ تو اعلان تھا, اچھا. ہم اس سے بہت پہلے تیار تھے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو یاد ہو, یا کے زمانے میں ایک کرکٹ میچ ہوا تو بڑی ٹینشن آئی ہوئی تھی. صحیح. انڈین آرمی ساری بارڈر پہ بیٹھ گئی تھی, صحیح. اور وہ ان انوائٹیڈ پہنچ گیا تھا. بندے وہ میچ ادھر کہیں اس بارڈر پہ ہو رہا تھا, وہ انڈیا میں ہی تھا, جے پور میں تھا, پتہ کہاں پہ تھا. تو وہ پہنچ گیا تھا اور راجیو کو کہتا ہے باتوں باتوں میں ہم ایک سکرو پہ بیٹھے ہوئے. ہاں. اور اٹ واز ٹرو, سکرو پہ بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. ہم نے بہت پہلے بنا لیا تھا, سب کچھ کر لیا, ریڈی ہو گئے. صرف اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا تھا, وہ ہم ایکسپلور کر. صحیح. ہاں. تو نواز شریف صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ نو رول, ایٹمی پاکستان میں. نو رول, نو رول, نو رول. اچھا. آئی نو, آئی واز دیئر. صحیح. یہ تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. صحیح. نہ, یہ تو اس کے گردن پہ رکھ کے صحیح ہے. آرڈر کروایا ہے. صحیح ہے. یہ تو پیسے لینے میں بیٹھا تھا کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں, کلینٹر کو ہم نہیں کرتے. صحیح ہے. نہ نہ. تو آرڈر کس نے دیا؟ آپ سے زبردستی اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کروا لیجیے, پھر آپ کیا کریں گے؟ صحیح ہے. نہیں, اس کا کوئی رول نہیں سر. ٹھیک ہے. یہ بزدل لوگ ہیں. صحیح. چور کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. یہ چور ہے, سب چور ہیں, زرداری سے لے کے نواز شریف اور اس کے بھائی اور بھتیجے اور بیٹے اور سارے, یہ سب چور ہیں. صحیح ہے. اچھا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو جن کو محسن پاکستان بھی کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہی ہیں بانی ایٹمی پاکستان کے. نہیں, بانی اس کے وہ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں فرق اتنا ہے کہ اس کا ایک سینٹر ہے, چھوٹی جگہ کی لیبارٹری ہے, کوٹا والی, زیادہ کوٹا میں زیادہ کتنے 400 500 600 امپلائی ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. ہمارے صرف سائنٹسٹ نیوکلیئر فزکس اور کیمسٹری کے دے آر مور دین 4000. صحیح. تو آپ خود اندازہ لگا رہے کہ کون سی ریکمنڈیشن پڑی ہے جس میں 4000 سے زیادہ PhD ہوں, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اور 4000 تو میرے زمانے میں تھے. صحیح. اب تو زیادہ ہوں گے, اب 20 سال ہو گئے ہیں. صحیح ہے. اس سے اور زیادہ ہو گیا. صحیح. نہیں. تو ہاں ٹھیک ہے, اس کا بہت بڑا رول ہے. اور ایٹم ایسے نہیں بن جاتا.
یہ ایک لانگ پروسیس ہے. آپ پہلے سروے کرتے ہیں کہ کہاں کہاں ریڈیو ایکٹیو مٹیریل موجود ہے. مٹی میں ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ مٹی اکھاڑنی ہوتی ہے, ٹنوں کے حساب سے اکھاڑی جاتی ہے. صحیح ہے. اور اس میں یورینیم کی جو مقدار ہے وہ 0.3% ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ہمدانی صاحب, اچھا یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا کے اس وقت حالات ہیں جو سیاسی ہیں, جو جنگیں لگی ہوئی ہیں, مڈل ایسٹ کے حالات کو آپ کے سامنے ہیں. اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا, پھر شام پر حملہ کیا, پھر امریکہ نے حملہ کیا, پھر ایران نے قطر میں جو ان کی ایئر بیس تھی اس پر حملہ کیا, اور غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو اس پوری صورتحال پر امریکیوں کے کیا خیالات ہیں, اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ٹرمپ ہے, اور امریکن کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ امریکہ میں بھی رہتے ہیں, اور امریکی کیا سمجھتے ہیں کہ جو غزہ میں ہو رہا ہے, جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, کیا وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں یا؟ دو قسم کی سوسائٹیز ہیں. جی. ایک تو ہیومینٹیرینس ہیں. جی بالکل. یورپ سے لے کے امریکہ تک, جاپان, یہ جتنے بھی علاقے ہیں, کوئی بھی ہیومینٹیرین اس ظلم اور ان چیزوں کے حق میں نہیں ہے. وہ بولیں گے اور بولیں گے, اپنی گورنمنٹ کے خلاف بولیں گے, جو سچ ہے وہ بولیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسروں کو پولیٹیکل ونگ ہے, وہ سارے ٹرمپ کے ساتھ ہیں کہ جو بھی امریکن حکومت ہو, دیر ود جوز. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی عیسائی اور یہودی کے اپنا دوست مت بناؤ. جی بالکل. اور اگر آپ ان کو دوست بنائیں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر آپ ابھی کے حالات دیکھیں, کنسیپشن آف اسرائیل ان 1948, جی 1948, انہوں نے ساری دنیا سے یہودی اکٹھے کیے, اور موسٹلی فرام رشیا اینڈ ایسٹرن بلاک, ان سب کو لا کے ادھر پھینک دیا. خمینی صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا. خمینی کے زمانے میں آئی واز ان ایران. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا کہ اول تو ہم ہٹلر والی بات, ہولوکاسٹ والی بات نہیں مانتے. صحیح ہے. چلو یہ کہتے ہیں ہے, لیکن وہ ایرانی یا عربی یا مسلمان تو نہیں تھا. ہی واز یورپین. ہاں جی. تو ان کو یورپ میں بڑھاؤ. وائی یو آر برنگنگ ہم ہیئر. تو اس میں میرے خیال میں اس وقت سے سازش جو ہے اس میں امریکہ اکیلا نہیں ہے. یہ امریکہ کی سازش تھی ان کو یہاں بسانے کی؟ نہیں, یو کے. ہاں, اور ڈیگال اینڈ اس وقت جو چرچل وارچر تھی. صحیح ہے. اور امریکہ بعد میں شامل ہوا تھا, کیونکہ اس فیصلے کے جو حالات جو تھے, امریکہ کی یہ طاقت بعد میں آئی ہے. سیکنڈ ورلڈ وار تک جو کچھ تھا وہ فرانس اور انگلینڈ تھا, تو یہ ان کی سازش تھی. اور اس وقت جو ہے جرمنی, فرانس اور انگلینڈ اور امریکہ, دے آر دی مین. صحیح ہے. ہاں. تو اس مسئلے کا حل کیا نکلے گا؟ حل ایران. صحیح. وہ دیکھیں نا, میری بات سنیں, اس سے اگر آپ سارا دیکھیں کہ ان کی وار ہوئی. ٹھیک ہے. مصر جیسا بڑا ملک جس کی اس وقت آبادی 8 کروڑ تھی, وہ ایک دن نہیں ٹکا. صحیح. پورا صحرا جو 2-3 ہزار کلومیٹر لمبا تھا, ایک دن میں وہ کراس کر جاتے ہیں, کسی نے ان کو روکا نہیں ہے, اور انہیں سویز کراس کر جاتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟ ہم محمد بن سلمان اسی طرف بڑھ رہے ہیں کہ وہ ان سے جو مغرب ہے, مغرب کی جو ثقافت ہے اس سے متاثر ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہ کہتے ہیں, اسی میں بات کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں ماں یہودی, آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. اس کی ماں یہودہ نے, عرب نہیں کچھ کر سکتے. صحیح ہے. دیکھیں آپ اسی پچھلے سال میں دیکھ لیں گے کتنے ہزار بندہ مارا گیا ہے جی غزہ میں.
کوئی 60,000 سے زیادہ جو کاؤنٹ ہے، مطلب کہ ڈیتھ رول ہے جو گورنمنٹ کے مطابق ہے، جو فلسطینی اتھارٹی ہے، اس کے علاوہ جو ایسے لوگ ہیں جو جن کا کوئی اس میں شمار ہی نہیں کیے تو گئے، عربوں نے کیا کیا ہے؟ اور اب کسی نے خوراک پہنچائی ہے؟ ہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، خوراک ختم ہے، پانی ختم ہے، تو اور پھر اب بڑی کیا بری حالت، what do you say؟ بڑی بری حالت ہے۔ دیکھیں اس وقت میرے خیال میں، میرے خیال میں آئی کین بی رانگ، نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آئی کین بی رانگ، اس وقت ایران ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ ایران کو کل کچھ ہوتا ہے، نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے پاکستان ہے، صحیح، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ایران تو کبھی ڈکلیئر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، لیکن وہ ڈکلیئر پاور۔ نہیں تو کیا اسرائیل اتنا بڑا بدماش ہے کہ کسی کی بات نہیں مان رہا؟ اقوام متحدہ میں اتنے ملک، یہ اسرائیل نہیں ہے، یہ امریکہ۔ صحیح ہے، ہاں امریکہ ہی ہے جو بھی اس حوالے سے، نہیں اس کی ساری آرمی اس کی کھڑی ہے، جہاز اس کے لڑ رہے ہیں، اڈے اس کے استعمال ہو رہے ہیں، ادھر جنگ ہوتی، ادھر ایک وہ بیڑا چل پڑتا ہے جی سامان لے کے آ رہا ہے۔ ابھی پاکستان کے لیے قرارداد پاس ہوئی تھی اور اس کے بعد آپ کا جنم ہوا، اور پورا پاکستان، مطلب آپ نے پوری ہسٹری دیکھی ہے، تو آج کے نوجوانوں کو، آج کے پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے پاکستانیوں کی آج کے لیے، کہ پاکستان کو اپنا گھر سمجھے۔ ٹھیک ہے، پاکستان ہے تو آپ ہے، صحیح ہے، اگر پاکستان نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسی ہے، اور میرے خیال میں جو ہم سوشلی اکنامکلی جس نیج پہ پہنچ چکے ہیں، جی میرے خیال وہ شوڈ ریٹرن بیک، سچ پہ آئیں، صحیح، ایمان پہ آئیں، ایمانداری پہ آئیں، ٹھیک ہے، اور جو قیادت میں کہا تھا کام 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 کام۔ بس کہاں، صحیح، تھینک یو۔ مطلب کہ ہم اس چیز کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہونا چاہیے، ہمارے کام کرنے کے اصولوں کا بھی یہی حصہ ہونا چاہیے، ہمیں اس طرف بڑھنا چاہیے، تبھی پاکستان ترقی کر اور سکتا میرے خیال میں جو سب سے ضروری چیز ہے، تب بھی ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا کسی ہم دشمن۔ نے سب کو آزما کے دیکھ لیا، آپ کے سارے سامنے ہیں، جی جی، آج سے نہیں 70 سال سے، تو میرے خیال میں وی نیڈ ینگر جنریشن ٹو کم فارورڈ ٹھیک ہے، اینڈ ٹیک اوور پاکستان۔ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ دیکھیں ہمارے اب کسی بھی سروس کو دیکھ لیں، جو بھی آپ کے نیا بندہ انڈکٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ سروس میں آ رہا ہے، ڈاکٹر آ رہا ہے، انجینئر آ رہا ہے، ہی ول ٹرائی ٹو ورک آنیسٹلی، اس کو سکھا دیا جاتا ہے، بلکہ اگر وہ بے معنی نہیں کرتا اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا۔ مطلب اس کی کرپشن پہلا سبق ہی یہی دیا جاتا ہے۔ ہے، اس کو کرپٹ کیا جاتا ہے۔ حمدانی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور اتنی اچھی گفتگو کی ہے کہ میں تو خود آپ سے متاثر ہو گیا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، مجھے بھی بہت مزہ آیا آج بڑے کھل کے بات کرنے کا، ورنہ جیسا سر شاید آئی ایم نو 84، شاید ہم یہ سب لے کے قبر میں چلے جاتے، آپ نے اس کو ایکسپوز کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، حمدانی صاحب کی بات کے بعد گنجائش نہیں بچتی کہ میں آپ سے کچھ کہوں۔ آپ کو حمدانی صاحب کا جو انٹرویو کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے، اور پاکستان میٹر کرتا ہے ہمارے لیے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد۔